حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور۔ پی ٹی آئی نے تحریری طور پر اپنے مطالبات پیش کر دیے۔ وفاقی حکومت سے چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے 3 ججز پر مشتمل 2 کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ ججز کی تعیناتی تحریک انصاف اور حکومت کی باہمی رضامندی سے 7 روز میں کی جائے۔ کمیشن بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی سے متعلق گرفتاری کی انکوائری بھی کرے۔ اسلام آباد میں کارکنوں پر فائرنگ کی تحقیقات کا بھی مطالبہ۔ تحریک انصاف نے سیاسی قیدیوں کی ضمانت یا سزاؤں کی معطلی کے احکامات جاری کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ تاثر دیا گیا کہ میں اپنا کردار صحیح ادا نہیں کر رہا، مذاکرات درست سمت میں جا رہے ہیں۔ عمر ایوب نے آج شارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر دیا۔ مطالبہ کیا گیا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروائی جائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی الیاس صادق کی پریس کانفرنس، کہا کہ کوشش کریں گے کہ کوئی بہتری لائی جائے۔ آج کا اجلاس مذاکرات میں پیش رفت کا باعث بنے گا۔ ہمیں ڈیل چاہیے اور نہ ڈھیل چاہیے۔ اسیران کی رہائی 26 نومبر اور 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن ہمارے مطالبے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو، بولے پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی رہائی بھی ہمارا مطالبہ ہے۔ اراکین کی رہائی آئین اور قانون کے مطابق کی جائے۔ ایگزیکٹو آرڈر سے یہ معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ امپائر صحیح ہونا چاہیے۔ آرمی چیف کے سامنے تمام معاملات اور مسائل رکھے، دوسری جانب سے مثبت جواب ملا۔ آرمی چیف سے ملکی استحکام سے متعلق گفتگو بھی ہوئی۔ امید ہے صورتحال مزید بہتر ہوگی۔ اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست مذاکرات خوش آئند ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے آرمی چیف سے ملاقات کی تصدیق کر دی۔ دشمنوں کی زرہ قرم میں حالات خراب کرنے کی کوشش۔ ٹل سے جانے والے امدادی قافلے پر راکٹ فائر، ایک گاڑی کو نقصان پہنچا۔ قافلے میں شامل گاڑیاں واپس ٹل روانہ۔ پولیس کے مطابق 35 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ پارا چنار کی جانب رواں دوا تھا کہ نامعلوم ملزمان نے حملہ کر دیا۔ واقعے میں اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہوئی۔ اس سے قبل 2 قافلوں کے ذریعے قرم میں امدادی اشیاء پہنچائی گئی تھی۔ عدالت نے ٹرائل میں پیش شواہد کو ڈسکس نہیں کرنا، عدالت محض شواہد کا جائزہ لینا چاہتی ہے۔ نیچرل جسٹس کے تحت کسی کو سنے بغیر سزا نہیں ہو سکتی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کے سیونیئر ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت میں ریمارکس۔ خواجہ حارث نے کہا کہ اگر قانون کے سیکشنز درست قرار پائے تو درخواستیں ناقابل سماعت ہوگی۔ عدالت بنیادی حقوق کے نقطے پر سزا کا جائزہ نہیں لے سکتی۔ پشاور ہائی کورٹ سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو ریلیف مل گیا۔ عدالت کا وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور کو درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ عدالت نے علی امین کی حفاظتی ضمانت میں 3 ہفتوں تک کی توسیع کر دی۔ دوران سماعت ایڈوکیٹ جنرل نے کہا مذاکراتی میٹنگ کے لیے وزیر اعلیٰ اسلام آباد ہیں، پیش نہیں ہو سکتے۔ سماعت 11 فروری تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی نے جیل سہولیات سے متعلق ہائی کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی۔ موقف اختیار کیا گیا کہ 10 جنوری کو اسپیشل جج سینٹرل کورٹ شاہ رخ ارجمند نے جیل سہولیات کے حوالے سے حکم جاری کیا۔ ہائی پروفائل قیدی ہونے کے باوجود سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی۔ جیل حکام کا رویہ آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت قرض کی رقم 5 لاکھ سے بڑھا کر 15 لاکھ روپے کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے امور پر جائزہ اجلاس۔ کاروبار کو سہولیات دینے کے لیے تفصیلی سروے جلد مکمل کرنے کا حکم۔ وزیر اعظم نے کہا کاروبار میں خواتین انٹرپرینیورز کے لیے خصوصی پیکیج تشکیل دے کر اسے جلد پیش کیا جائے۔ 190 ملین پاؤنڈ میگا کرپشن اسکینڈل ہے۔ تاریخ میں کبھی اتنی بڑی کرپشن نہیں دیکھی۔ جو پیسہ کھایا گیا وہ عوام کا حق تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس، کہا کہ ملک کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ مکمل طور پر ٹل گیا ہے۔ عالمی اقتصادی فورم نے معیشت کے حوالے سے مثبت اشاریے دے دیے ہیں۔ ملک میں سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔
मुल्क में मईशत बेहतर हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा मुल्क में महंगाई में नुमाया कमी आई, तमाम इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतरी की जानिब गामजन हैं। स्टॉक मार्केट ने तारीखी रिकॉर्ड तोड़ा, सरमायाकार अब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान का गजा में जंग मुआहदे का खैर मखदम और पाकिस्तान का जंग बंदी मुआहदे पर फौरी और मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मुआहदे का खैर मखदम करते हैं, उम्मीद है मुआहदा मुस्तकिल जंग बंदी का बाइस बनेगा। मुआहदे से इंसानी इमदाद को बढ़ाने में मदद मिलेगी। महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली के शिकार अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 47 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 61 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 260 रुपये 95 पैसे फी लीटर हो गई। सिंध हुकूमत का माहौलियाती आलूदगी में कमी के लिए बड़ा इक़दाम। कराची के सरकारी मुलाजमीन के लिए EV गाड़ियां खरीदने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। सरकारी गाड़ियों से मुताल्लिक 10 साला रिकॉर्ड पेश। बेकार गाड़ियों की नीलामी 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। शजील मेमन कहते हैं कि EV गाड़ियां खरीदने से हुकूमत को फ़ायदा होगा, POL की बचत होगी। बेकार गाड़ियों की नीलामी पूरी शफाफियत से होगी। दुआ है पाकिस्तान में आइन और कानून को इज्जत मिले। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क में बहरान है, पाकिस्तान और अवाम की बेहतरी दिखाई नहीं दे रही। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की तस्दीक हो रही है। हमें पाकिस्तान की इज्जत सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं, बाहर भी चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए। PTI रहनुमा शानदाना गुलजार कहती हैं, हम अदालतों के चक्कर लगाते रहेंगे तो मुज़ाकरात किस वक्त करेंगे। हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोली कि चीफ जस्टिस ने भी आज कहा कि असम्बली का एक सेशन यहाँ कर लें, क्योंकि सब तो यहाँ घूम रहे हैं। हम पर दहशतगर्दी की दफात हैं और जो गालियाँ चलाते हैं उन पर कोई दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं। कोई भी बंदा जो अपनी ज़बान छुड़ाना चाहता है वो पाकिस्तान से जा रहा है। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। हमने मुल्क के मफाद में मुश्किल फैसले किए। आज मुश्किल फैसलों के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल की गुफ्तगू, कहा PTI के साथ मुज़ाकरात को मुस्बत सोच के साथ देखना चाहिए। मुज़ाकरात से अच्छे की उम्मीद है, पुरुमीद है मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। फौज निकल जाए तो ये नालायक 1-2 दिन सूबे को कंट्रोल नहीं कर सकते। इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा बदअमनी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा ये अपने सूबे में आग नहीं बुझा सकते और इस्लामाबाद आना चाहते हैं। ये पहले मानते नहीं थे कि 9 मई हमने किया, अब कम अज कम मान तो गए। नेतन्याहू ने हमास को सफ़े हस्ती से मिटाने का ऐलान किया था। अब इजराइल ने हमास के सामने झुककर मुआहिदा किया। मुआहिदा इजराइल की नहीं, अमेरिका की भी शिकस्त है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बयान, कहा अहले गजा सुरखरू हो गए। इस्माइल हनिया और याह्या सिनवार अपने भाइयों की जीत का नजारा कर रहे होंगे। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानी बदनामी का सबब बनने लगे। मुख्तलिफ ममालिक से मजीद 28 पाकिस्तानी बेदखल। ओमान में भीख मांगने पर सजा के बाद एक शहरी को वतन वापस भेजा गया। लीबिया से 2 पाकिस्तानियों को आज़रबाईजान के वीज़ों में जालसाजी पर वतन वापस भेजा गया। सऊदी अरब से उम्रा वीज़ा पर ज़ायदुल मयाद क़याम और दीगर वजूहात पर 5 पाकिस्तानियों को निकाला गया। गजा में जंग बंदी के लिए कतर और मिस्र की कोशिशें कामयाब। कतरी वज़ीर आज़म का गजा जंग बंदी मुआहिदा तय पाने का ऐलान।
معاہدے کا پہلا مرحلہ 6 ہفتوں پر مشتمل ہوگا۔ جنگ بندی پر عمل درآمد 3 مراحل میں ہوگا۔ مرحلہ وار سویلین قیدیوں کا تبادلہ اور جنگ کے خاتمے پر مذاکرات ہوں گے۔ دوسرے مرحلے میں اسرائیلی فورس کے قیدی حماس رہا کریں گی۔ تیسرے مرحلے میں اسرائیلی فورسز کا غزہ سے مکمل انخلا اور غزہ کی تعمیر نو پر کام کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس کا غزہ جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم، کہا معاہدے کے نتیجے میں قیدیوں کی یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا، امداد کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہوں گی۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل بھی شروع، سینکڑوں امدادی ٹرک صلاح الدین اسٹریٹ کے راستے جنوبی غزہ پٹی میں داخل ہو گئے۔ جن کی آنکھوں سے آنسو بہے ہم نہ بھولیں گے نہ معاف کریں گے، تمام مزاحمتی گروپس کے مجاہدین کو سلام پیش کرتے ہیں۔ غزہ میں حماس اور مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ کا جنگ بندی معاہدے پر رد عمل، بولے تاریخی لمحے عوام کی جد و جہد اور مسلسل صبر کا نتیجہ ہیں۔ اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوگا۔ غزہ کے عظیم عوام کو فخر اور عظمت کے تمام الفاظ پیش کرتے ہیں۔ یمن کے حوثیوں کا بھی اسرائیل کے خلاف حملے روکنے کا اعلان، حوثی ترجمان کہتے ہیں اسرائیل اور حماس کے درمیان معاہدے کا احترام کریں گے۔ غزہ پٹی میں جنگ بندی کے بعد اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملے بند کر دیں گے۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ 3 مراحل پر مشتمل ہوگا۔ معاہدے کا پہلا مرحلہ 6 ہفتوں پر مشتمل ہوگا۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان 15 ماہ بعد جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا امریکی صدر جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ، یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ڈیل میں مدد پر دونوں کا شکریہ ادا کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم آفس کے مطابق نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جلد واشنگٹن میں ملاقات پر اتفاق کیا۔ چین نے ہی امریکہ کو دنیا کی قیادت کرنا ہے۔ چیک اینڈ بیلنس کے نظام نے ہماری جمہوریت کو برقرار رکھا، ٹرمپ انتظامیہ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا الوداعی خطاب، کہا چند امیر افراد کے ہاتھوں میں طاقت آ جانے پر فکر مند ہوں۔ چند لوگوں کے پاس دولت کا جمع ہونا جمہوریت کے لیے خطرہ ہے۔ کسی بھی صدر کو جرائم پر استثناء نہیں ہونا چاہیے۔ لاس اینجلس میں تاریخ کی تباہ کن آگ تاحال بے قابو، 40,000 ایکڑ سے زائد رقبہ جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ 12,300 عمارتیں مکمل طور پر تباہ۔ آگ سے لگنے والے نقصان کا ابتدائی تخمینہ $275 ارب تک پہنچ گیا۔ ریسکیو ٹیمیں متاثرہ افراد کی مدد کے لیے سرگرم۔ آگ نے شمال مغربی وینڈورا کاؤنٹی کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا۔ صورتحال کے پیش نظر حکام نے مزید 84,000 افراد کو علاقہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ پاکستان کے فاسٹ بولر احسان اللہ نے پاکستان سپر لیگ سے ریٹائر ہونے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ احسان اللہ کہتے ہیں فرنچائز نے پک نہیں کیا تو جذبات میں آ کر فیصلہ کر لیا۔ پی ایس ایل میں اس ماہ میں ہیں، محنت کروں گا، جن لوگوں نے سلیکٹ نہیں کیا یہی لوگ مجھے سلیکٹ کریں گے۔ فی الحال ریٹائرمنٹ کا کوئی پلان نہیں۔ قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود نے ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کو اہم قرار دے دیا۔ ملتان میں پریس کانفرنس میں کہا بہتر کارکردگی کی کوشش کریں گے، مزید ٹیسٹ میچز کھیلنا چاہتے ہیں۔ فارمیٹ مختلف ہے، ٹیسٹ میچز میں وقفے کے باعث مختلف چیلنجز آتے ہیں۔ بولے ہم بہت سارے میچز قریب آ کر ہارے، ہماری ٹیم کو ایسے میچز کو جیتنا ہوگا۔ اور صحت کے شعبے میں پاکستان کے لیے اچھی خبر، صحت کے شعبے میں بین الاقوامی مارکیٹ پر انحصار ختم، پاکستانی مقامی سطح پر پہلا وینٹیلیٹر تیار کر لیا۔ وینٹیلیٹر بنانے والے گروپ کے ڈائریکٹر اکبر لانا کہتے ہیں کہ وینٹیلیٹر کو 100% ڈیزائننگ اور 80% پرزہ جات کی تیاری پاکستان میں ہوئی۔ پاکستانی وینٹیلیٹر عالمی معیار کے مطابق ہے۔